بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء کا رکوع نمبر 8 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 12 آج میں شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا ثمود نے پیغمبروں کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے کہا ان کے بھائی صالح نے، یعنی ان کے قوم کے فرد صالح نے، الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں ایک پیغمبر ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجر کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے پالنے والے پر۔ اتترکون فی ما، کیا تم ترک کر دیے جاؤ گے، چھوڑ دیے جاؤ گے، فی ما، اس چیزوں میں، ہا ہونا جو یہاں ہے، یعنی فی ما ہا ہونا جو چیزیں یہاں ہیں۔ ہا جو ہے نا، ہونا کہتے ہیں اس میں اشارہ، جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں ہا تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہا را کا معنی یہ، ہا تنبیہ کے لیے، تو ہونا کا معنی یہاں، تو ہا ہونا کا مطلب یہاں۔ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے فی ما، ان چیزوں میں، ہا ہونا جو یہاں ہیں، یعنی جو نعمتیں یہاں ہیں، کیا تم ان میں ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ آمینین، امن کے ساتھ، کہ امن کے ساتھ ان نعمتوں کو بس انجوائے کرتے رہو ہمیشہ سے ہمیشہ، تو کیا اس طرح ہی تم چھوڑ دیے جاؤ گے انہی نعمتوں میں؟ فی جناتن، یعنی باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں، ونخل، اور کھجور کے درختوں میں۔ نخلہ کہتے ہیں کھجور کے باغات، درختوں کا پورا ہوتا ہے نا ایک۔ ونخل، اور کھجوروں میں، طلعھا، جن کے پھل، طلع کہتے ہیں پھل کو، طلع اصل میں کہتے ہیں جو بھی چیز طلوع ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی طلوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، تو پھل کی جب نکلتا ہے نا، تو جو گچھے ہوتے ہیں جن میں پھل نکل رہے ہوتے ہیں، تو ان پھلوں کو طلع کہا گیا یہاں پر، جو نکل رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ طلعھا حضیم، حضیم کہتے ہیں گچھے، تہ بتہ جو پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، پورے ان کے گچھے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَضِيمٌ، اور ان کھجور کے درختوں میں، طَلْعُهَا حَضِيمٌ، جن کے پھل خوب یعنی جمع ہوئے پھل ہوتے ہیں، پورے موٹے گچھے ہوتے ہیں اس کے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں میں سے، نحت ینحتو کا معنی تراشنا، من الجبال، پہاڑوں میں سے، بیوتاً، گھروں کو، فارحین، فخر کرتے ہوئے، فریح کہتے ہیں فخر کرنے والا، فخر کرتے ہوئے پہاڑوں میں سے گھروں کو تراشتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے حکم کو فالو مت کرو۔ اسراف کا معنی حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی جو فسادی لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کو فالو مت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض، یہ فسادی وہ لوگ ہیں تو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا، قوم جواب میں کہنے لگی، انما انت من المسحرین، نہیں ہے آپ مگر صرف اور صرف ان لوگوں میں سے جن پر جادو ہوا ہے۔ مسحر، جس پر جادو کیا گیا ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے آپ مگر ہماری طرح کے انسان۔ فاتی بھی آیتین، پس آپ لے آئیں کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر آپ ہیں سچے لوگوں میں سے۔ قال هذه ناقۃ، صالح علیہ السلام نے کہا هذه ناقۃ، ناقہ اونٹنی، یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے بھی ایک پینا ہے، یعنی پانی پینا ہے اس کے لیے بھی۔ ایک کا ترجمہ میں تنوین سے کر رہا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ ایک ٹائم ہے پانی پینے کا، ایک باری ہے اس کی پانی پینے کی۔ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور ایک معلوم دن کی شرب، یعنی پینے کی باری تمہارے لیے۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شربن، اس کے لیے ایک دفعہ پینا اس کے لیے، اور ایک دفعہ ایک خاص دن کا پینا تمہارے لیے۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، لیکن آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ بھائی یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دفعہ یہ پانی پیے گی، اور ایک دفعہ ایک خاص دن میں تم پانی پیو گے۔ ایک خاص دن میں پانی پینے کا حق تمہارے، یعنی تمہارے لیے کا مطلب تمہارے جانوروں کے لیے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور مت چھو اس کو برائی کے ساتھ، یعنی قتل کے ارادے کے ساتھ یا مارنے کے ساتھ۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو پکڑ لے گا تم کو ایک بڑے دن کا عذاب۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ عقر یعقر کا معنی ہوتا ہے ٹانگیں کاٹ ڈالنا، تو ٹانگیں کاٹ ڈالی۔
فاصبحوا نادمین، ہو گئے وہ ندامت والوں میں سے، ان کو بعد میں ندامت ہوئی۔ فاخذہم العذاب، پکڑ لیا ان کو عذاب نے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست غالب اور رحمت والا ہے۔ یہ رکوع بھی مختصر تھا، لفظی ترجمہ ہو گیا اس کا، میں اب اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ آسان تفسیر ہے، کذبت ثمود المرسلین، اللہ پیغمبروں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد قوم سمود کو بیان کیا۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، تو پیغمبروں کا لفظ کیوں استعمال کیا میں بار بار بتا چکا ہوں، ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہی ہے، تو اس لیے اللہ نے قوم سمود نے حضرت صالح کا جو انکار کیا تو اللہ نے جو ان کے اعمال میں جرم لکھا وہ صرف صالح علیہ السلام کا انکار نہیں، تمام پیغمبروں کا انکار۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے ان کے بھائی صالح یعنی ان کے قوم کے فرد تھے صالح علیہ السلام، انہوں نے کہا الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک پیغمبر ہوں، امانت دار، اللہ کا پیغام تم تک ٹھیک امانت کے ساتھ پہنچاؤں گا۔ اور امانت دار کا مطلب اپنے کیریکٹر کو پیش کرنا بھی ہو سکتا ہے، کہ جن لوگوں کے کیریکٹر ٹھیک نہیں ہوتا، لوگ ان کی باتوں چاہے وہ صحیح بات بھی کر رہے ہو لوگ نہیں مانتے۔ بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنا صادق اور امین ہونا ثابت کیا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو سچ میں، صداقت میں اور امانت ان میں پورے نہیں اترتے، وعدہ کریں گے اس کی خلاف ورزی کریں گے، یہ بھی خیانت ہے۔ آپ ان کے پاس کوئی امانت رکھوا دیں اس میں 2 نمبری کریں گے، کسی کا کوئی لین دین ہے اس میں گڑبڑ کریں گے۔ تو انسان پہلے اپنے کریکٹر کو صحیح ثابت کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی مذہبی باتیں، دیگر مذہبی باتیں سنی جاتی ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا رب تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پھر آگے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو بھولی ہوئی تھی، قوم کو ڈرایا۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو نعمتیں ما ہاہنا، جو کچھ یہاں ہے، فی اس کے اندر، تترکون تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے، ہمیشہ یہ نعمتیں اسی طرح چلتی رہیں گی امن کے ساتھ، کبھی تم سے چھینی نہیں جائیں گی یہ نعمتیں؟ یہی وہ دنیا کی محبت ہے کہ انسان جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑتا ہے نا تو اللہ سے غافل ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو لائف میں انجوائے کر رہا ہوں بس ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ فی جنات، یعنی ان باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور یہ کھیتیاں، ونخل، اور یہ کھجور، طلعها حظیم، جس کے پکے ہوئے جو جن پھلوں کے جو ہے نا پورے گچھے ہوتے ہیں، ایسے تہبت ہے۔ حظیم بمانا محظوم ہے، یعنی وہ جس کو گچھوں کی شکل میں، تہبت ہے گچھوں کی شکل میں سجایا گیا ہو یا لگایا گیا ہو پھلوں کے اوپر۔ تو یہاں تہبت ہے تو مراد نہیں ہے، لیکن چونکہ جو گچھے ہوتے ہیں وہ تہبت ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اس کا ترجمہ تہبت سے کر رہا ہوں، ورنہ اصل مقصد ہے جو گھنے، جو پھلوں کی، جو کھجور میں آپ نے درختوں میں دیکھا ہوگا کیسے کیسے گھنے ان کے تلا جو ہے نا، تلا یعنی خوشے، اردو میں اس کے لیے خوشوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو خوشے ہیں کیسے گھنے ہوتے ہیں، وہ جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کھجور کے درختوں میں۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے گھنے پھلوں والے اور اتنے کثرت سے پھلوں والے درختوں میں تم کیا ہمیشہ اسی طرح رہو گے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے، بیوتاً، گھروں کو، فارحین، فخر کرتے ہوئے۔ یہ بھی وہی بات ہے جو اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ۔ تو صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی مسئلہ تھا، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانا آسان کام نہیں تھا، اس میں کئی سال لگ جاتے تھے، اور اس دور میں وہ مشینری بھی نہیں تھی جو آج ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ اتنے مضبوط گھر بنائے جائیں، لیکن صرف شو بازی میں کہ میرا محل ہے اور اتنا بڑا محل ہے، حالانکہ موت تو سر پہ کھڑی ہے، چند سالوں کے بعد آپ نے مر جانا ہے، لیکن صرف شو بازیوں کے لیے اپنی ضرورت نہیں دیکھ رہے کہ زندگی کتنی، ضرورت کتنی، بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط کتنا مکان ہے، اور اس پہ جو آج دیکھیں کیا فخر کر رہے ہوں گے، وہ صدیوں ہو گئیں ان کو مرے ہوئے۔ تو کہنے لگے کہ بیوتاً فارحین، تم فخر کرتے ہوئے پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، یعنی یہ بھی اس کی علامت ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نعمتوں میں تم ہمیشہ رہو گے۔ پہلے صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ کیا تم ان نعمتوں میں ہمیشہ رہو گے؟
اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جس سے لگتا ہے کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور قوم میں جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات مت مانو. یعنی قوم کے جو سردار لوگ ہیں اور تمہیں حق کے راستے سے دور کرنے والے لوگ جو ہمیشہ فساد میں چاہتے ہیں، اصلاح کی بات کبھی نہیں کرتے، ان لوگوں کو فالو مت کرو. میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں، مجھے فالو کرو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد میں چاہتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، قوم جواب میں کہنے لگی کہ آپ تو صرف ان لوگوں میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے. اب دیکھیں کیا جادو کی کوئی بات بنتی ہے یہاں پہ. تو جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا، وہ کسی بھی طرح سے پروپیگنڈا کا موقع ملے وہ کرتے ہیں. ما انت الا بشر مثلنا، آپ نہیں ہیں مگر ہماری طرح کے انسان. فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، آپ کوئی بڑی نشانی لے آئیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں. وہ بڑی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں، جیسے کہ دوسرے مقام پر ہے. تو فوراً پہاڑ سے اونٹنی نکل گئی. لیکن جب اونٹنی نکلی ہے تو اللہ نے یہ جو معجزہ ان کو دکھایا، تو پھر اللہ بڑی آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے لوگوں کو کہ جب تم نے اپنا منہ مانگا معجزہ، تم نے جو ہے نا منہ مانگا معجزہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے، تو اب تمہیں بھی ایک آزمائش ہے تمہارے اوپر، کیونکہ اب یہ غیب کا معاملہ نہیں رہا. اب یہ ہے کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، اس دن تمہارے جانوروں کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. پھر دوسرے دن جب تمہارے جانور پئیں گے، یہ اونٹنی نہیں پیے گی. تو یہ اس کا قرآن نے ذکر کیا. قال هذه ناقۃ، صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے. لہا شربن، اس کے لیے بھی پانی کا ایک ٹائم ہے. ولکم شرب یوم معلوم، اور ایک مخصوص دن تمہارے لیے. اب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، اپنے جانوروں کو پانی سے روکنا پڑے گا. تو وہ قوم ڈر گئی اور پریشان بھی ہو گئی. اب ان کو یہ بھی تھا کہ یار یہ ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہے، تو کہیں واقعی ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہو اور اب ہم اس کے ساتھ برا کریں تو ہم پر عذاب نہ آ جائے. تو وہ ڈرتے تھے. لیکن قرآن میں ہے کہ 9 فسادی لوگ تھے قوم میں، انہوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی اس اونٹنی کی وجہ سے نا ہمیں ہمارے جانوروں میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، ان کو روکنا پڑتا ہے. ایک ٹینشن میں آ گئے ہم لوگ، لیکن ڈرتے بھی تھے کہ اگر ہم نے اونٹنی کو ہلاک کیا تو کوئی عذاب نہ آ جائے. فسادی لوگ تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی ہر قبیلے کے لوگ جب مل کے حملہ کریں گے تو کسی قبیلے پہ بات نہیں آئے گی اور پھر کوئی ایک دوسرے کو ملامت نہیں کر سکے گا. باقی چاہ رہے تھے کہ یہ جرم اپنے ذمے لے لیں تاکہ ہم بھی بچیں اس مصیبت سے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آزمائش میں کیوں ڈالا؟ تو بھائی انہوں نے وہ نہ مطالبہ کرتے نا، غیب پر معاملہ رکھتے تو اللہ اور مہلت دے دیتا ان کو سوچنے کے لیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا نا، تو قرآن میں کیا ہے کہ پھر اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اتنی بڑی نشانی جب دکھا دی ہے تو پھر اللہ آزمائش بڑھا دیتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بڑے معجزے دیکھ لیے جاتے ہیں تو پھر معاملہ اور زیادہ تنگ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے کیا کیا؟ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، صالح علیہ السلام نے فرمایا اس کو برائی کی نیت سے مت چھوؤ. کیا مطلب؟ اس کو تکلیف نہ دو. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور نادم ہو گئے. نادم تو عذاب کے آنے کے بعد ہوئے، لیکن قرآن بعض دفعہ جو کام پہلے ہوتا ہے اس کو بعد میں، اور جو بعد میں ہوتا ہے اس کو پہلے ذکر کر دیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا فا تو اصل میں ہوتی ہے ایک کام بعد میں ہوا ہو. تو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا. یہ فا کے ساتھ ہے، اس کا مطلب عذاب بعد میں آیا. ظاہری سے یہ پتہ چل رہا ہے، اور ندامت پہلے ہوئی، لیکن حقیقت میں عذاب پہلے آیا، ندامت بعد میں ہوئی. تو اس فا کو کہیں گے صرف یہ ذکر کے لیے، ذکر کو مؤخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے فا کا تذکرہ وہاں پر، یعنی فا کو اس جملے پہ داخل کیا گیا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوئے ہیں. گویا کہ یہ ندامت والا پہلے ہو گیا اور عذاب والا بعد میں، لیکن حقیقت میں عذاب والا پہلے اور ندامت والا بعد میں. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، وہ نادم ہو گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ مومن. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور واقعی تیرا رب زبردست غالب اور حکمت اور رحم والا ہے. زبردست غالب ہے، اتنی بڑی طاقتور قوم کو اس نے تباہ و برباد کر دیا. اور اس میں ہے کہ زوردار آواز نے پکڑا تھا. قوم سمود بڑی طاقتور تھی، وہ ایک فرشتے نے زور سے چیخ ماری اور ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اس سے. اور رحم والا بھی ہے، کیسے اہل ایمان کو اس نے رحم کر کے ان کو اس عذاب سے بچا لیا. یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ شعراء کا رکوع نمبر 9 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 13.
لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان سے کہا ان کے بھائی لوط نے، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک پیغمبر ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے پالنے والے پر۔ اتأتون الذکران من العالمین، ذکر کہتے ہیں مرد کو، ذکران اس کی جمع۔ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو تمام جہان والوں میں، یعنی تمام جہان والوں میں تم واحد قوم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو۔ یہ کنایا ہے، قرآن چونکہ حیا کے خلاف باتوں کو اشارتاً ذکر کرتا ہے، یعنی ان کے پاس جانے کا مطلب اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ، وَذَرَ يَذَرُ، اصل میں وَذَرَ يَوْذَرُ تھا، پڑھا جاتا ہے وَذَرَ يَذَرُ، اس کا معنی چھوڑ دینا۔ ذر کہتے ہیں ترک کر دو، چھوڑ دو۔ وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلق، اس مخلوق کو جو پیدا کیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، اس مخلوق کو تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی، من ازواجکم، یعنی تمہاری بیویوں میں سے۔ تو بیویوں کے پاس نہیں جاتے، جن عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اس کے پاس نہیں جاتے، اور تم چھوڑ دیتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والے۔ یہ بلکہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم یہ کرتے ہو وہ نہیں کرتے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم اس بارے میں معذور ہو۔ کسی قوم میں کوئی عادت ہو جائے نا تو پہلی نظر میں میسج یہ جائے گا کہ بھئی اس قوم کی نیچر ہی یہی ہے، تو بل کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، اس معاملے میں تم قابل عذر نہیں ہو۔ اور یہ گناہ ایسا گناہ نہیں ہے جس کو تم گناہ نہیں سمجھتے، نیچر انسان کی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جرم ہے۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، قوم جواب میں کہنے لگی لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، انتہا ینتہی پہلے کئی بار یہ لفظ گزر چکا ہے، باز نہ آیا، یا لوط اے لوط، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو نکالے گئے لوگ ہیں۔ مخرج جو ملک بدر لوگ ہوتے ہیں، ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، قلا یقلی کا معنی ہوتا ہے غضبناک ہونا، ناراض ہونا۔ سورہ ضحیٰ میں ہم نے پڑھا تھا نا، ما ودعک ربک وما قلا، اے نبی نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ تو قلا یقلی، اس میں فاعل آئے گا قالیون، جو پڑھا جاتا ہے قالین، جمع آئے گی قالین۔ تو لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم، میں تمہارے عمل کے لیے، یعنی جو تم عمل کرتے ہو، عورت کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، من القالین، ناراض ہونے والوں میں سے ہوں، نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، میں اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ ربی، اے میرے رب، نجینی، نجا ینجی تنزیتاً کا معنی نجات دینا، نجات دے دے تو مجھے بھی، و اہلی، اور میرے گھر والوں کو بھی، مما، ان اعمال سے، یعملون، جو یہ کر رہے ہیں، تو ان اعمال سے ہمیں نجات دے دے۔ یہاں کیا مطلب، کیا ان اعمال کے وبال سے، مضاف اکثر محذوف ہوتا ہے نا، بہت جگہوں پر محذوف ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ تو لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے پہلے ہی بچ رہے تھے، یعنی اس عمل کے وبال سے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ فنجیناہ، ہم نے نجات دے دی ان کو بھی، لوط کو بھی، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، اجمعین، سب کے سب کو ہم نے بچا لیا، الا عجوزا، ہاں ایک بوڑھیا، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں، اس کو ہم نے نہیں بچایا۔ ثم دمرنا، پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا، تدمیر، تباہ و برباد کر دینا، الآخرین، باقیوں کو۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسائی ان کے اوپر مطرن، ایک بارش، یعنی خاص قسم کی بارش۔ فساء مطر المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش کتنی ہی بری تھی، فعل تعجب ساء کا لفظ، کتنی ہی بری بارش ہوئی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، آسان ہے، اس کی تفسیر بھی شروع کر دیتا ہوں۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو، جب ان سے لوط علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے جو ان کا بھائی کہا، تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے وہ نسبی بھائی نہیں تھے، سسرالی تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو لوط علیہ السلام کے جو جتنے رشتہ دار ہیں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ داروں کے ساتھ ہی وہیں رہ گئے تھے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، دو ارض شام سے ہجرت کر کے آئے تھے نا یہاں۔
تو یہاں پر جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہیں لوط علیہ السلام کی اسی قوم میں شادی ہوئی، اور جس میں لوط علیہ السلام کی زندگی گزری، اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی جو بوڑھی ہو چکی تھی جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا وہ بھی اسی قوم کی تھی، تو اس میں بھی وہی برائی تھی۔ وہ خود تو ظاہر ہے زنا نہیں کرتی، کیونکہ میں اس پر کافی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بیویوں کا دامن پاک ہوتا ہے، مشرک ہو سکتی ہیں مگر وہ زانی نہیں ہوتی، اس پر کافی ڈیٹیل سے میں بات کر چکا ہوں۔ تو لوط علیہ السلام کی جو یہ جو قوم تھی یہ سسرالی قوم تھی، اس لیے اللہ یعنی سسرالی رشتہ ان سے قائم ہو چکا تھا۔ پھر آگے اس میں لوط علیہ السلام کی اولاد ہوئی، بیٹیاں ہوئیں، بیٹے ہوئے، جو بھی آگے ان کسی قوم میں آپ رہتے ہیں تو وہ قوم اس لحاظ سے ان کی قوم بن گئی تھی، سسرالی قوم تھی، زیادہ تر حضرات اس طرف گئے ہیں۔ تو اخوہم اس لیے اللہ نے ان کو ان کا بھائی کہا، یعنی قومی اعتبار سے، اور قوم بھی نسب والا نہیں بلکہ سسرال والا۔ الا تتقون، لوط علیہ السلام نے کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت دار، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس دعوت پر تم سے اجر کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے۔ پھر لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا تأتون الذکران من العالمین، تمام جہان والوں میں تم واحد ہو جو مردوں کے پاس آتے ہو۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جہان میں کوئی اور بھی مردوں سے بدفعلی کر رہا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا، یہ مطلب نہیں ہے۔ کسی بھی برائی کی برائی جو ہے نا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تم جو یہ جرم کر رہی ہو ڈبل جرم ہے، کیونکہ برائی جب کامن ہو جاتی ہے نا تو بھی برائی تو برائی ہی رہتی ہے، لیکن اس میں انسان کہتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں۔ جرم تو وہ بھی ہے بھائی، سب اگر برا کر رہے ہیں تو برائی حلال تھوڑی ہو جاتی ہے اس سے، لیکن کوئی بھی نہ کر رہا ہو پھر اکیلا کوئی کر رہا ہو تو اس میں اس کو زیادہ بڑا طعنہ دیا جاتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے بھی یہ بات قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے، قوم سے کہا کہ یہ تو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، آدم سے لے کے آج تک کسی قوم نے یہ جرم نہیں کیا ہے، یعنی بڑے بڑے مجرم دنیا میں آئے، لڑکوں سے بدفعلی تو کسی نے بھی نہیں کی، اتنا گندا، اتنا پلید، اتنا غلیظ عمل ہے کہ یہ کام تو بڑے سے بڑے مجرموں نے نہیں کیا، نیچر سے ہی میچ نہیں کرتا یہ کام، تو تم نے وہ گندا کام شروع کر دیا ہے جو کوئی بھی دنیا میں نہیں کر رہا۔ تو یہ اس برائی کی شناعت کو بڑھانے کے لیے، شناعت کا مطلب اس کی برائی کا برا ہونے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ بہت زیادہ برا تم کر رہے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو اس مخلوق کو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، یعنی تمہاری بیویاں، یعنی عورتیں جس کو بیوی بنا کے ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کی جاتی۔ تو یہاں بیویاں کا مطلب جو نکاح کر کے تمہاری بیوی بن سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں ما یؤول الیہ کے اعتبار سے ازواج کہا۔ کیا مطلب عورت جو ہے نا وہ بیوی بن سکتی ہے، تو فیوچر میں جو بن سکتی ہے اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں نا کہ کئی بار میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں کہ کوئی کام ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے تو آج ہم اس کا اس پر اطلاق کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فیوچر میں ہوتا ہے تو پہلے سے اس کو وہ نام دے دیا جاتا ہے، ما یؤول الیہ کے اعتبار سے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو تم اپنی بیویوں کو، یعنی ان عورتوں کو جو تمہاری بیویاں بن سکتی تھیں نکاح کر کے، ان کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس جاتے ہو، بلن تم قوم عادون، بلکہ اصل بات یہ کہ تم ہو حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی تمہارے پاس اس کا کوئی عذر ہے نہیں، کیونکہ وہ عذر بھی دیتے تھے نا کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں رغبت ہی نہیں ہے، جیسے قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں آپ کی جو قوم کی بیٹیاں ہیں نا ان میں کوئی رغبت ہے ہی نہیں۔ تو اب یہاں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لوط علیہ السلام نے کہا نا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، تو اگر کوئی ہوموسیکشولیٹی میں پڑا ہوا ہو اور وہ مردوں کے پاس بھی جاتا ہو عورتوں کے پاس بھی جاتا ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جرم ہلکا ہے، کیونکہ میں تو دونوں کی طرف جاتا ہوں۔ تو اصل مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تمہاری فطرت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ عورت جو آدمی مردوں کی طرف جاتا ہے عام طور پر وہ عورتوں میں اس کو رغبت رہتی نہیں ہے، بالفرض اگر رغبت رہتی بھی ہے تو بھی وہ مجرم ہے، کیونکہ اصل جرم یہ نہیں ہے کہ عورت کو چھوڑ کے مرد کے پاس جانا، اصل جرم یہ ہے کہ مرد کے پاس جا کیوں رہا ہے وہ، تو یہ اصل جرم ہے۔ دوسری اس صفت کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن میں کہ جو لوگ مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں عام طور پر ان میں عورتوں سے رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ تو ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، آج بھی آپ ریسرچ کریں تو جو اس طرح کے عادی ہو جاتے ہیں نا ان کو عورت میں رغبت ہی نہیں رہتی۔ تو لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں جس اللہ نے تمہارے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جو جس کام کے لیے اللہ نے اس کو یعنی تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ توالد و تناسل کا سلسلہ چلے، اس کو تم چھوڑتے ہو اور جس کو پیدا نہیں کیا اس کی طرف جا رہے ہو، تو یہ ہے نیچر اور فطرت سے بغاوت۔
لہذا تم حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، قوم جواب میں کہنے لگی اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو نکالے جاتے ہیں، بستی سے تجھے جلا وطن کر دیں گے۔ ایک جگہ آتا ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے، اور ایک جگہ جلا وطنی کے تانے دیے انہوں نے۔ تو وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہوموسیکشولیٹی کے عادی لوگ ہوتے ہیں، یہ دماغ میں ان کی خواہش ایسے بھوت سوار ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر ان دلائل کی دنیا میں ان کو بات سمجھانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خواہش کے آگے انسان دلائل نہیں سنتا۔ تو آج دیکھ لیں دنیا میں ہوموسیکشولیٹی کی جو لیگل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم یہ دلیل دیا کرتے تھے تو گدھے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے، لیکن آپ ان بدبختوں کو دیکھیں، انہوں نے جنگلوں میں جانوروں کی بھی کوئی ویڈیوز بنا لی ہیں اور اب کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جانور بھی یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ آج سے پہلے کسی نے اس کائنات میں کسی جانور کو یہ حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میلز کا میل سے جو ہے وہ کانٹیکٹ ہو۔ لیکن جب انسان حیوانیت پہ اترتا ہے تو پھر رپورٹیں بھی بنا لیتا ہے بیٹھ کے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے گدھے گھوڑوں کو جو ہے نا یہ عمل زبردستی مجبور کیا اور سکھایا اور پھر ان کی رپورٹیں تیار کر لی ہوں۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ لوط علیہ السلام تو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اس پوری کائنات میں تمام جہان والوں میں صرف تم ایک ایسی قوم ہو جو یہ کام کرتے ہو، باقی دنیا میں کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا۔ تو اس سے بھی بڑھ کر جو اصل بات ہے وہ یہ کہ کوئی مخلوق یہ کام نہیں کرتی، گدھے گھوڑے کتے بلے بھی یہ کام نہیں کرتے، بندر بھی یہ کام نہیں کرتے، جو انسانوں نے ہومو سیکشولیٹی کے نام پہ جس گندگی کو سوسائٹی میں فروغ دینے کی کوشش شروع کر دی ہے، جو وہ کام گدھے گھوڑے بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی جانور بھی نہیں کرتا یہ کام۔ تو جب انہوں نے دھمکی دی ہے نا کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم من القالین، میں تمہارے عمل سے نفرت کرتا ہوں۔ لوط علیہ السلام یہ اس لیے بھی کر رہے تھے تاکہ اللہ کے سامنے اپنی برات کو ظاہر کر دیں، اے اللہ میں اس جرم قوم کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں، مجھے یہ عمل بالکل پسند نہیں ہے۔ ربی نجینی، اے اللہ تو مجھے بھی نجات دے دے، واہلی اور میرے گھر والوں کو بھی، مما یعملون اس عمل سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے گھر والے تو ان میں عورتیں تھیں، بیٹیاں تھیں، تو وہ عورتوں کے ساتھ تو یہ زنا کے عادی بھی نہیں تھے۔ تو یہاں مطلب یہی ہے کہ اس عمل کے انجام سے، اس عمل کا جو وبال آنے والا ہے نا، اس وبال سے اللہ تو ہمیں بچا لے، اس عمل کی نحوست سے تو ہمیں بچا لے۔ فنجیناہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط کو بچایا، وَأَهْلَهُ اور لوط کے گھر والوں کو بھی، اجمعین سب کے سب کو ہم نے نجات دے دی، الا عجوزا مگر ایک بڑھیا کو، فی الغابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پیچھے رہ جانے کا مطلب کیا؟ لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بستی چھوڑ کر نکلیں، تو جب لوط علیہ السلام گئے ہیں تو اللہ نے کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو کیونکہ وہ بوڑھیا بھی نکلی، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، کیونکہ اس کو یقین نہیں تھا پتہ نہیں عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو اللہ کے نے مقدر میں لکھا تھا کہ پتھر اس کو بھی لگے گا، یہ بھی ہلاک ہوگی، اور وہ لڑکوں سے بدفعلی کا راستہ ہموار کیا کرتی تھی، ان کو مخبری کیا کرتی تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقی جتنے بھی تھے، آخر کا مطلب ان کے علاوہ جتنے تھے سب کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش کتنی ہی بری بارش تھی، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی ہے ان کے اوپر۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب زبردست غالب اور رحمت والا ہے۔ غالب دیکھو کیسا غالب ہے کہ ایسی بڑی قوم کو اس نے پتھروں سے ہلاک کر دیا، اور رحمت والا بھی ہے کہ اپنے نیک بندوں کو کیسے اس عذاب سے اس نے بچا لیا۔ اب میں انشاءاللہ سورہ شعراء کا رکوع نمبر 10 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 14 شروع کروں گا، حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا اصحاب الایکہ نے پیغمبروں کو۔ اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں گھنے باغات اور درختوں کے جو گھنے ایک پورے درخت جو درختوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو ایسی جگہ کو، یعنی وہ درخت جو لپٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ اس کی تفسیر سورہ ہجر میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اصحاب الایکہ کون تھے۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا، الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر صرف رب العالمین پر ہے۔ اوفوا الکیل، کیل کو پورا کرو۔ کیل کہتے ہیں کوئی مخصوص پیمانے میں جب ہم ڈال کے کسی چیز کو ناپتے ہیں، جیسے لیٹر ہے نا، ایک مخصوص برتن ہے تو یہ کیل کہلاتا ہے۔ تو عرب میں بھی ایسے ہوتا تھا، سا ہوتا تھا، نصف سا ہے، تو وہ اس ایک مخصوص برتن ہوا کرتے تھے۔ اوفا یوفی، ایفان کا معنی پورا کرو، وفا سے نکلا ہے، پورا کیا کرو کیل کو۔
ولا تکونوا من المخسرین، اور خسارہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جایا کرو۔ اخسار خسارے سے نکلا ہے، یعنی کمی کرنا، کہ ناپ تول میں جس کو ہم کمی کہتے ہیں۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزنوا واو کا مطلب اور، یہ وزنوا پورا لفظ نہیں ہے، واو اور ہے، زینو، وزن یزینو اصل میں تھا یوزینو زینتن، اس کا معنی ہے جیسے وعد یوعد عدتن، پڑھا جاتا ہے یعیدو، تو وزن کرنا، تو امر آئے گا توزینو، پھر پڑھا جاتا ہے تزینو، پھر امر میں جب تا کو حذف کرتے ہیں تو زینو، تو زینو کا معنی وزن کرو تم، وزینو اور وزن کرو تم، بالقسطاس پیمانے کے ساتھ۔ قسطاس قسط کہتے ہیں انصاف کو نا، تو قسطاس جس سے انصاف کیا جائے، یعنی ترازو جس سے ناپا جاتا ہے، المستقیم سیدھے، یعنی وزن کیا کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، سیدھا ترازو کے ساتھ، اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور کمی نہ کرو لوگوں کی، یعنی ان کی چیزوں کی۔ بخسا یبخسو کا معنی ہوتا ہے بخس، کہتے ہیں سستی چیز کو بھی کہتے ہیں، کمی کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ لوگوں میں کمی نہ کیا کرو، یعنی آگے اس کی تفسیر ہے، یعنی ان کی اشیاء میں، کیونکہ جب ہم اشیاء میں کمی کرتے ہیں تو گویا لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو، جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہو تو اس میں کمی نہ کیا کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت چلو پھرو زمین میں مفسدین، فساد مچاتے ہوئے۔ واتقوا الذی خلقکم، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والجبلۃ الاولین، جبلت بھی مخلوق کو کہتے ہیں، تو اس مخلوق کو جو پہلے ہے، جو تم سے پہلے گزر چکی ہے، اس کو بھی پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے نہیں ہیں آپ مگر ان لوگوں میں سے جن پر جادو کیا گیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہیں آپ مگر ہماری طرح کے انسان۔ وان نظنک، اور نہیں ہیں ہم مگر گمان کرتے ہیں آپ کو، اور نہیں گمان کرتے ہم آپ کو۔ اچھا، یہ میں نے بتایا تھا نا، ان کے بعد جب لام آتا ہے تو یہ انّا کے معنی میں ہوتا ہے۔ وَإِن نَظُنُّكَ، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں آپ کو، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹے لوگوں میں سے، یعنی ہم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے لوگوں میں سے ہیں، ہم آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ قال ربی اعلم، کہنے لگے میرا رب، اعلم اس میں تفضیل ہے، خوب جانتا ہے، بما تعملون، ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، اصحاب الایکہ نے شعیب کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ، پکڑ لیا ان اصحاب ایکہ کو، عذاب یوم الظلہ، ظلہ سائبان کو کہتے ہیں، ظل سائے کو کہتے ہیں نا، ظلہ جو سائبان، بادل جو سائبان کے طور پر آ جاتا ہے، سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، یہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست غالب اور رحمت والا ہے۔ یہ بھی جی مختصر ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 10 اور 14۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، شعیب علیہ السلام جو ایک قوم کی طرف گئے تھے، وہ اصحاب الایکہ بھی تھی، گھنے باغات تھے، ان کے لپٹے ہوئے درخت تھے، اس کی تفسیر بھی میں سورہ ہجر میں بتا چکا ہوں۔ تو اس قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اکیلے شعیب کو جھٹلانا، تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک رسول ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، تمام پیغمبروں نے جو بات کی وہی شعیب علیہ السلام نے بھی، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر نہیں ہے مگر رب العالمین پر۔ اس قوم میں کیا برائی تھی؟ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم کیل کو پورا پورا کیا کرو اور خسارہ کرنے والوں میں سے نہ بنو، یعنی کمی کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ پیسے پورے گن کے لیتے، اور جب کسٹمر کو کوئی چیز دیتے تو کیل میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، پیمانے یا تو چھوٹے بنائے ہوئے تھے یا کسٹمر کی سے آنکھ بچا کے تھوڑا سا کم کر دیا کرتے تھے، گندم آٹا یہ جو بھی چیز ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولا کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، گڑبڑ نہ کیا کرو۔ یہ چالاکیاں مکاریاں آج ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بیوقوف بنانا گاہک کو، کہنا کچھ اندر کچھ اور ہو، یہ تو ایسی چیز ہے ایسا ٹاپک ہے جس پہ گھنٹوں بھی بولا جائے تو کم ہے۔ تو یہی خرابی اس قوم میں تھی کہ ناپ تول میں کمی کرنا، اپنا حق پورا لینا، دیتے ہوئے اس میں گڑبڑ کرنا۔ تو سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں میں کمی نہ کیا کرو ان کی چیزوں میں، جس کی جو چیز تمہارے پاس امانت ہے یا خرید و فروخت میں جو اس کی امانت دینی ہے، اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہ دیا کرو،
کسی بھی قسم کا دھوکہ وہ کمی کہلاتا ہے۔ تو یہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے اپنے بڑوں سے، جو ہماری دادی وغیرہ یا جو ہمارے ریلیٹیو ہیں نا جنہوں نے قرآن کے ترجمے پڑھے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ایک دفعہ میں بچپن میں کچھ لے کر آیا، آلو پیاز کچھ کمی تھی اس میں، تو مجھے لفظ یاد ہے ہماری دادی نے کہا بیٹا یہ کبیرہ گناہ ہے کسی ناپ تول میں کمی کرنا۔ پورا واقعہ مجھے یاد نہیں، یعنی اس طرح کی گونج ہے میرے کانوں میں کہ ہم نے یہ اپنے بڑوں سے یہ سنا کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ تو ہم جب بازار میں جاتے اور ہمیں پتہ چلتا کسی نے کلو کا باٹ ہلکا والا رکھا ہوا ہے پورا کلو کا نہیں ہے، تو ہم بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس پہ تو اللہ نے پوری قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نہ بچوں کو گھروں میں قرآن کی تعلیمات دی جا رہی ہیں اور نہ اسکولوں میں قرآن کو عام کیا جا رہا ہے، بس ایک جو اخلاقی پستی کا ہمارا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ آیتیں بچوں کو یاد کرا دینی چاہیے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ مت کیا کرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ یہ فساد ہی ہے زمین میں جب آپ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ واتقوا الذی خلقکم، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں بنایا اور پچھلی مخلوق کو بنایا۔ قوم وہی جواب میں بیہودہ باتیں ہیں کہ آپ پر تو جادو ہوا ہوا ہے اور آپ ہماری طرح کے انسان اور ہم سمجھتے ہیں آپ جھوٹے لوگوں میں سے ہو۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، آپ آسمان سے ہمارے اوپر ٹکڑے گرا دیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے لوگوں میں سے۔ شاید یہ ترجمے سے رہ گئی تھی یہ چیز۔ قال ربی اعلم بما تعملون، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، ایک سائبان کے دن نے ان کو پکڑ لیا۔ سائبان کیا تھا کہ بہت شدید گرمی پڑی تو پھر ایک بادل آیا، بڑا ٹھنڈا بادل، تو پوری قوم اس بادل کے نیچے آ کے کھڑی ہو گئی اس شدید گرمی میں، تو اس بادل سے آگ برسی، پھر تو اس آگ سے اللہ نے جھلسا کے سب کو ہلاک کر دیا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، یہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں اکثر لوگ مومن نہیں تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب زبردست غالب، کہ کیسی قوم کو تباہ کیا، اور رحیم رحم والا بھی ہے کہ ایمان والوں کو کیسا اس نے بچایا۔ یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، وقت بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ شعراء کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 11 اور 19ویں پارے کا 15واں رکوع انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان آیتوں پر ہمیں دل کی گہرائیوں سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔